کیا تھا؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ. ذرا دماغ پر زور دو. کتنے؟ بولو بھائی بولو. کیوں پڑھایا؟ کیا طریقہ تھا؟ کیا طریقہ؟ یہ بات میری بڑی مشہور ہے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری کی. اسے یاد کر لو میرے بھائی، بات ختم ہو رہی ہے. صوفی حمید شاہ ناگوری. ہمارے اندر چیز نہیں پائی جاتی ہے. میں یہ باتیں تقریر میں اکثر بیان کرتا ہوں. جب آپ اپنے گھر میں آئے نا تو بازار گئے تھے، 12 کوس دور گئے تھے چینی خریدنے کے لیے. جب چینی خرید کے لائے، جھولا پلٹا تو پھر اپنی مٹھی کو یوں کیا اور پھر گھر سے باہر نکلے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری. تو ان کے مرید نے کہا کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو سرکار صوفی حمید شاہ ناگوری خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے. فرماتے ہیں میں چینی لانے کے لیے 12 کوس گیا تھا. کتنے؟ 12 کوس گیا تھا. چینی میں نے خریدی. جب جھولے سے کو پلٹا، چینی کو جھولے سے نکالا نا تو اس چینی میں سے ایک چونٹی نکل آئی. کیا؟ بولو بھائی. ایک چونٹی نکل آئی. بس ایک چونٹی نکل کے جب باہر آئی تو میں ڈر گیا. بولے بس اسی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں مٹھی میں رکھ کے واپس اسی بنیے کی دکان 12 کوس جا رہا ہوں. کہا حضور کیوں؟ تو فرماتے ہیں صوفی حمید شاہ ناگوری میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. اللہ. تب لوگوں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ نے یہ کہاں سیکھا؟ فرماتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ سے. اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہندو بھائیوں کے بچے اپنے جنگلے سے جھانکتے رہتے ہیں. صبح سے شام تک ان کی مائیں تالا بند کر دیتی ہیں، باہر مت نکلنا. مسلمانوں کے ہاں بارات آئی ہے، ہاں اس کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمارے بچے ان کے دروازوں پر ہڈیاں کھا کے پھینکتے رہتے ہیں. سمجھ رہے؟ گوشت کی بوٹیاں ان کے دروازوں پر پھینک دیتے. اس کے غریب بچے ہمارے دسترخوان کی نعمتوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. یہ کون سا اسلام تھا؟ اصول تو یہ کہتا تھا کہ اپنے دسترخوان کو سجانے سے پہلے اپنے غریب ہندو بھائی ہی سے ہی، پڑوسی کے ہاں کم سے کم کچھ مٹھائیاں ہی بھیج دیتے میرے بھائی، کچھ پھل ہی بھیج دیتے. کیا دقت اس میں ہے؟ یہی غریب نواز نے کیا ہے. اجمیر میں ہوتے ہوئے اجمیر کے علاقے میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی کی شادی اگر وقت پر نہیں ہونے پاتی تھی تو وہ کسی سے نہیں کہتا تھا، وہ غریب نواز سے کہتا تھا. غریب نواز اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اس کی بچی کی شادی میں لگ جایا کرتے تھے. اللہ. بر وقت شادی نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. کسانوں نے کہا اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے غریب نواز سے، سرکار کا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید بختیار کاکی. کہا ہاں. کہا ان کا مرید التمش بادشاہ. کہا ہاں. کیا ہوا؟ تو کہا کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، پیسے زیادہ بڑھا دیے ہیں. کسان کھیتی جو اناج نکلتا ہے ٹیکس اس کا زیادہ ہو چکا ہے، حالانکہ 100% تھا، زیادہ نہیں. کہا لگان کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ معاف کروا دیں حضور، آپ کی بات وہ مان جائے گا بادشاہ. اللہ اکبر. غریب نواز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں دلی جا کے بات کرتا ہوں. دلی، یہ دلی گیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اجمیر کی، دلی آنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور ارے آپ کیسے، آپ جائیں گے دلی؟ میرے لیے ہم خود جائیں گے. تب غریب نواز نے جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ اللہ. بولے حضور آپ سب کچھ ہیں. فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. اسی وقت اٹھے غریب نواز، نان اسٹاپیج دلی آ گئے. اپنے مرید خواجہ بختیار کاکی کے پاس انہیں لیا. بادشاہ التمش کے دربار میں گئے. جب دربان نے دیکھا چوکیدار نے سرکار غریب نواز آئے، چیخ کر کے اندر گیا. کہا سرکار غضب ہوا، اجمیر کے والی سلطان الہند آئے ہیں. ننگے پاؤں بھاگتا ہوا التمش بادشاہ قدموں میں گر پڑا. کہا حضور اگر آنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود اجمیر چلا آتا. فرماتے نہیں میں ہی غریب نواز ہوں، تم نہیں ہو. کہا حضور کام؟ کہا اجمیر کے قریب کے کسانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، اسے معاف کر، معاف کر. تو اس نے کہا اسی وقت لیٹر پیڈ منگوایا، اس پہ لکھ کے دیا میں نے لگان کی قیمت معاف کر دی ہے. اس پر مہر لگوائی. کہا سرکار قبول فرمائے. بیٹھے. کہا کچھ نہیں، اجمیر کے ہندو بھائیوں کے گھروں کی بچوں کی پیٹ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. واپس آ گئے غریب نواز. علاقے کے ہندو بھائیوں کو بلایا. کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بابا آپ کب گئے تھے، کیسے ہوا، کیسے معاف کیا؟ کہا یہ کاغذ دیکھو. کہا رہی کل کے بعد یہ کاغذ آ رہی، اتنی جلدی کیسے معاف کر دیا، کون لے کے آیا تھا؟ بھائی واٹس ایپ تو نہیں تھا.
ہے, کوئی سسٹم نہیں تھا ایسا موبائل کے ذریعے سے. یہ کیسے ہو گیا؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں میں خود دلی گیا تھا اور التمش بادشاہ سے کہہ کر کے میں نے لگان کی قیمت معاف کروائی ہے. رب کعبہ کی قسم, کسانوں نے جو اجمیر شریف کے تھے بولے سرکار اب معاف کر دیجئے, اب گھر جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں. جو غیروں پہ اس قدر مہربانی کرتا ہو وہ اسلام لانے کے بعد اپنوں پر کس قدر مہربانی کرے گا. تیرا دیا رہے دارالسلام یا خواجہ, تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ, نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غریب نواز, اونچی بولو لبیک یا غریب نواز, لبیک یا غریب نواز. کون سا سسٹم تھا غریب نواز کے پاس؟ آج لوگوں کو پتہ یہ اکیلے آئے تھے یا 40 لوگ تھے, 4 لوگ تھے, آج ہمیں پھاڑ کھائے جا رہے ہیں لوگ 30-35 کروڑ کے اتنی بڑی بھیڑ میں. ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم غریب نواز کا لایا ہوا سسٹم بھولے ہوئے ہیں. ان کا لایا ہوا سسٹم خدمت کے طور پہ تھا. یہ خدمت کراتا تھا. کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد ہی کھانا کھانے کا حکم غریب نواز نے دیا تھا. سمجھ رہے میری بات؟ کسی پیاسے کو پانی پلانے کے بعد ہی پانی پینے کی اجازت غریب نواز نے دی تھی. آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. پیپسی لیا, اسپرائٹ لیا اس دکان سے تو اگلے چوراہے تک پیتا ہوا جائے گا. ظالم کہیں کے, یہ تو کھڑے کھڑے پی رہا ہے, اوپر سے یتیموں کو, غریبوں کو, بیوہ عورتوں کو دکھا رہا ہے. جو نل ڈھونڈ رہی ہیں کسی ہوٹل کے سامنے, ڈرم کے گندے پانی کو پی رہی ہیں, ان کے سامنے تو اسپرائٹ تھمس اپ مازا دکھاتا ہے ان کو. فرماتے ہیں حضور صوفی سلطان میں صاحب, جو کھلا کھلا کے کھائے گا اس کا چولہا ہمیشہ آباد رہے گا, اور جو دکھا دکھا کے کھائے گا وہ بھوکا مرے گا, اس کی نسلیں بھوکی مرے گی. یہ کیا مطلب بھائی؟ غریب نواز نے یہ نہیں کیا, خدمت کی ہے غریب نواز نے. آج یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے, آج ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غریب نواز کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسا مشن تھا, کتنا پیارا مشن تھا ان کا. اللہ اکبر. گئے بھی تو اجمیر شریف میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں خالی. بھائی کیا بات ہے. اور کچھ لوگ تو خالی گئے, اجمیر کے لوگ ڈاکو ہو گئے ہیں. اجمیر کے لوگ کیا بھائی, کیوں ایسا بولتے ہو؟ نہیں بولنا چاہیے. جن کے عقیدے خراب ہیں ان کی بات نہ کرو, جن کے صحیح ہیں ان کی تعریف کرو. سمجھے؟ میں بتاتا ہوں, نشاندہی کر کے ان کا نام ڈال دو کہ یہ ان کے باطل عقیدے, یہ شیعت اور رافضیت کی طرف گئے. بقیہ غریب نواز کی یہ دہلیز ہے.